السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 146 سورۃ المائدہ کی آیات 7 تا 11 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ واذكروا نعمة الله اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو
علیکم اپنے اوپر، ومیثاقہ الذی اور اس کا وہ وعدہ، واثقکم جو پختہ کیا تم نے، بہی اس کے ساتھ، اذ قلتم جب تم نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کر لی، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالی سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور راز سینوں کے، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کی، ولا یجرمنکم اور نہ سبب بنو تم، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی کا، علی اس پر، اللہ تعدلوا کہ نہ انصاف کرو تم، اعدلوا انصاف کرو، هو اقرب وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، خبیر خبردار ہے، بما اس بارے میں، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے اچھے، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہے، واجر اور اجر ہے، عظیم بڑا، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلاتے رہے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو جہنم والے ہیں، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا کہ پھیلائیں وہ، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف تو روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے، وعلی اللہ اور اللہ تعالی پر ہی، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ سورۃ المائدہ جو ایک مدنی سورت ہے،
ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے کچھ حلال چیزوں کے تذکرے کے علاوہ وضو کا مسنون طریقہ پڑھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی ہمارے اعلان ایمان پر ہمیں مضبوط کرنے کا، یاد دہانی کا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جو سہولتیں، آسانیاں اور نعمتیں ہیں، انہیں یاد کرو اور یاد رکھو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ وعدے کو بھی جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا اسے بھی یاد رکھو۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب اسلام کی، دین کی دعوت آپ کو ملی، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے دین کی نعمت پیش کی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ یاد کروا رہے ہیں کہ اپنی حاصل کردہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، جو پختہ عہد تم نے اعلان ایمان اور اعلان اسلام، شہادت کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیا، اسے یاد کرو، رکھو۔ جب تم نے یہ اعلان کیا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، ہم اس کے قائل ہو گئے، ہم اس کے عامل بن گئے۔ واتقوا اللہ، اور ان سارے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں اور اس پر عمل کے بعد اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اپنے دل و دماغ میں ہر وقت رکھو، اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف اور آشنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے ایمان کی قوت کی انہیں یاد دہانی کروائی، دوبارہ مخاطب ہو کے فرمایا، ان کو ایک خاص نام سے بلایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے حامل لوگوں، کونوا قوامین للہ، اللہ کے احکام کو لے کے قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین اسلام کو پختگی کے ساتھ لے کے، اس کو لے کے کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ شہداء بالقسط، جو تمہیں عدل والی بات لگے، جو تمہیں صحیح بات لگے، جس کو تم حق جانو، اس کو ماننے، قبول کرنے، اس کو لے کے کھڑے ہونے کے علاوہ جب کوئی اس بارے میں سوال آئے، جب کوئی اس بارے میں معاملہ آئے، اس کے ساتھ مبنی بر حق اور مبنی بر انصاف گواہی لے کے شامل ہو۔ یعنی زندگی میں اگر کوئی معاملہ پیش آئے، اگر کوئی سوال آئے، کوئی پوچھے، یا کوئی امتحان ہو کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے احکام کو لے کے مضبوطی کے ساتھ عمل کے میدان میں قسط کی، عدل و انصاف کی گواہی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور ذہن میں رکھو کہ کسی قوم کی دشمنی کا تم سبب نہ بن جاؤ۔ یعنی کوئی دو قبیلے، کوئی دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کی باہمی شقاوت اور باہمی مخالفت کو دیکھ کے
تم کسی قوم کے ساتھ دشمنی کا کوئی موجب، کوئی ماخذ اور سبب نہ بنو کہ تم یہ راہ اختیار کر کے عدل نہ کر سکو۔ جب دو لوگوں کا باہم کوئی تنازع ہو تو اسے اچھی طرح غور کر کے دیکھو، اس پر پورا فکر اور تدبر کر کے صرف اس کے ساتھ کھڑے ہو جو راہ راست پر ہو، جیسے پیچھے پڑا کہ شہداء بالقسط، انصاف پر مبنی گواہی۔ تو یہ نہ ہو کہ تم کس دو گروہوں کی باہم لڑائی میں کسی ایسی قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا موجب یا سبب بن جاؤ جو غلط راہ پر ہو اور تم اعتدال کی راہ یا عدل کا راستہ اختیار نہ کر سکو۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا اعدلوا۔ آگے آپ قرآن کو دیکھیں، لفظ ہے قاف اور فے، یعنی تلاوت کے دوران یہاں رکو، غور کرو، اعدلوا، اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ انصاف کرو، عدل پر قائم رہو، خوب اقرب للتقوی، یہی عمل تقوی کے، پرہیزگاری کے زیادہ قریب۔ کوئی بندہ اگر کسی معاملے میں انصاف نہیں کر سکتا، وہ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، اس کی قوت طاقت یا اس کے احوال ایسے نہیں کہ وہ حق کی راہ پر چلنے والے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ کمزور ہے، تو اس کے لیے کم از کم راہ یہ ہے کہ وہ غلط والے بندے کے ساتھ بھی نہ کھڑا ہو۔ اگر وہ صحیح راہ پر چلنے والے کے ساتھ کھڑا ہونے کی قوت طاقت اور حوصلہ نہیں رکھتا تو کم از کم اس کا سب سے ہلکے ایمان کا مظاہرہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے کے ساتھ بھی نہ کھڑا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب واقف۔ پچھلی آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر تیار ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کا پورا علم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے اہل ایمان، اے ایمان کے حامل لوگوں، اے اللہ کے ساتھ چلنے کا وعدہ کر کے آئے ہوئے لوگوں، اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ پختہ عہد ہے کن کے ساتھ؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ نظر ذرا قرآن پر رکھیں پلیز، کہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، کس آیت کے کس حصے کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے جن سے اللہ کے ساتھ یہ عہد کا دعویٰ ہے کہ ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ کا ان سے پختہ عہد ہے۔ کیا؟ لہم مغفرۃ، پہلا عہد یہ ہے، پہلا ان کے ساتھ گارنٹی والا وعدہ یہ ہے کہ گناہوں سے آزاد کرنے کا ان کے ساتھ معاہدہ، مغفرت کا، گناہوں کی بخشش کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ وَأَجْرٌ عظیم، بہت عظیم انہیں اس کا بدلہ، اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس طبقے میں شامل فرما دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا وعدہ، اس آیت میں بھی وہی اللہ کا وعدہ ہی چل رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جو احکام الہیہ کے منکر رہے، وکذبوا، اور صرف یہ نہیں کہ اسے اپنے عمل میں داخل نہیں کر سکے بلکہ ہر طرح اس کا انکار اور رد کرتے رہے، اس کی تکذیب کرتے رہے، اسے جھوٹ کہتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، ہماری طرف سے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ ان کی منزل جہنم ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اپنے اوپر اللہ کی ایک اور نعمت کو یاد کرو، یاد رکھو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک طبقے نے، ایک قوم نے یہ ارادہ، یہ
ان کا منصوبہ تھا کہ وہ اپنے دستے دشمن تمہاری طرف بڑھائیں، تمہیں ناکام کریں، تمہیں نقصان میں ڈالیں. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی اہل ایمان کا توکل ہونا چاہیے. اس آیت کے پس منظر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک جہادی سفر سے واپس آ رہے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ جو آپ کے ہمراہ اس سفر پر گئے تھے واپس آئے، دوپہر کا وقت تھا. وہ سب لوگ اپنے اپنے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے درخت تلاش کرنے لگے کہ ان کے سائے میں بیٹھا اور لیٹا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھے، آپ لیٹ گئے اور اپنی تلوار، جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک اللہ کے دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن آیا. اس نے آ کے وہاں لٹکی ہوئی وہ تلوار اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہلا کے جگایا اور پوچھا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. پہلا نقطہ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ نبی کو تو غیب کا علم ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے انہیں نہیں معلوم کہ کوئی دشمن آ کے میری تلوار کو اٹھا کے میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے. جب جگایا تو پھر معلوم ہوا کہ یہ میرے والی تلوار اس کے ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے، میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ بچائے گا. یہ جملہ نہایت ہی توکل سے بھرا ہوا جملہ سننے کے نتیجے میں اس بندے کے ہاتھ سے تلوار کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. اس سے آگے بعض روایات میں یہ کلمات بھی ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کون بچائے گا. یہ صحیح روایت میں یہ آخری الفاظ نہیں ہے. بہرحال اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی یاد کروائی کہ اے اہل ایمان اس نعمت کو بھی یاد کرو جب ایک قوم، ایک طبقے نے آ کے اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.